ہم اور ہماری عید عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والا خوشیوں کا تہوار ہے، جس کا استقبال مسلمان بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ یہ دن اللہ کے شکر کے اظہار، باہمی ملاقاتوں اور خوشیاں بانٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لوگ نماز عید کے بڑے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت و اخوت کا اظہار کرتے ہیں اور طرح طرح کے پکوانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عید کی اسلامی اہمیت۔ اسلام نے مسلمانوں کو دو تہوار عطا کیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کی عبادت کے مکمل ہونے پر اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ یہ دن اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے، خوشی منانے اور معاشرتی روابط کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایام کھانے پینے، باہمی خوشی کا لطف اٹھانے اور اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ یہ دن اللہ کی رحمت و مغفرت کے خاص مواقع میں سے ایک ہے، جہاں روزہ داروں کے لیے عظیم اجر رکھا گیا ہے۔ عید الفطر کے دن روزے رکھنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے لیے مخصوص ہے۔ صدقہ فطر جو عید سے پہلے ادا کی جاتی ہے، اس دن کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد غریبوں اور مستحقین کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص اس دن محرومی کا شکار نہ ہو۔ عید کے موقع پر ہدایات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے دو جاہلی تہواروں کو ختم کر کے مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مقرر کیے۔ ان دنوں میں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر اور شکر کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صاف لباس پہنیں، خوشبو لگائیں اور عید کی نماز میں شرکت کریں۔ عید کی معاشرتی اہمیت۔ عید الفطر رشتوں کو مضبوط کرنے اور ناراضگیوں کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ لوگ عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ضیافتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ دن نہ صرف روحانی بلکہ معاشرتی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرتی تعلقات کی تجدید ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس دن صدقہ و خیرات کرنا اور ضرورت مندوں کے ساتھ وقت گزارنا عید کی خوشیوں کو مزید بامعنی بنا دیتا ہے۔ عید الفطر ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے اور ان کا ازالہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جدید دور اور عید کی روایات۔ بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ عید کی اصل روح کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دیگر تہذیبوں کے اثرات اور مغربی طرز زندگی کی تقلید نے ہماری اسلامی روایات کو کسی حد تک کمزور کر دیا ہے۔ تہوار ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور ان کی تجدید کی یاد دلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے موقع پر اسلامی اقدار کو اپنائیں اور اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں۔ عید کے موقع پر جدید طرز کے تقاضے اور مصروفیات بعض اوقات خاندانی تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ موبائل فونز اور سوشل میڈیا کے بے جا استعمال نے بالمشافہ ملاقاتوں کی اہمیت کم کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل کے استعمال کو محدود کریں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ عید اور اخوت باہمی۔ عید الفطر کے دن مسلمان آپس میں اخوت کی شاندار مثالیں قائم کرتے ہیں۔ اس دن غریب اور امیر، بڑے اور چھوٹے سب ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ عید کے اجتماعات میں تمام طبقات کے لوگ شریک ہوتے ہیں، جس سے مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود تمام افراد سے ملاقات کریں، تاکہ ہم سب کے لیے یہ دن یکساں خوشیوں کا سبب بنے۔ کھانے پینے میں اعتدال۔ عید الفطر کے دن زیادہ مرغن اور تلی ہوئی غذاؤں کا استعمال عام ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ رمضان کے بعد اچانک زیادہ کھانے سے معدے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بھوک کو کم کرتا ہے اور نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ نظام ہضم پر بوجھ نہ پڑے۔ سبزیاں، سلاد اور پھلوں کا زیادہ استعمال کریں تاکہ متوازن غذا حاصل ہو سکے۔ تلی ہوئی اور زیادہ مسالے دار غذاؤں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ معدے کے مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کے بجائے تازہ پھلوں کے جوس اور لیموں پانی کا استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو چاہیے کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک خالی رکھے۔ اس اصول کو اپنانے سے نہ صرف ہم صحت مند رہ سکتے ہیں بلکہ عید کی خوشیوں سے بھرپور لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے عید کی خوشیاں۔ عید الفطر بچوں کی زندگی کی رنگینیاں اور خوشیوں کی یادگار ہوتی ہے۔
یہ دن ان کے لیے خاص طور پر دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف تہوار کا موقع ہوتا ہے بلکہ والدین اور دیگر خاندان کے افراد کی خصوصی توجہ کا محور بھی ہوتا ہے۔ نئے کپڑوں کی تیاری، جوتے اور زیورات بچوں کے دلوں میں بے پناہ خوشی پیدا کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے عید کے دن کو مزید پرلطف بنانے کے لیے ان کے ساتھ تفریحی سرگرمیوں میں شریک ہوں، جیسے کہ پارک جانا اور عید کے روایتی کھیلوں کا انتظام کرنا۔ بچوں کو عیدی دینے کی روایت ان کے لیے خاص کشش رکھتی ہے۔ والدین اور بزرگوں کو چاہیے کہ عیدی کے ساتھ بچوں کو بچت کی اہمیت بھی سمجھائیں تاکہ یہ عمل نہ صرف خوشی کا باعث بنے بلکہ انہیں مالی ذمہ داری کا درس بھی دے۔ عید کے موقع پر بچوں کو عید کے اسلامی پیغامات سے روشناس کرانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی تہذیب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھ سکیں اور عید کو صرف تفریح کے بجائے دینی و اخلاقی شعور کا ذریعہ بھی سمجھیں۔ عید اور مستقبل کی نسلیں۔ عید الفطر نہ صرف خوشی کا تہوار ہے بلکہ یہ ہماری نئی نسل کو اسلامی روایات اور اقدار منتقل کرنے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ عید کے دن کو محض جشن تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے ایک تعلیمی موقع کے طور پر استعمال کریں۔ بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ عید صرف اپنی خوشیوں تک محدود نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ انہیں یتیموں، غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی مدد کرنے کی اہمیت سمجھانی چاہیے۔ عید کے موقع پر بچوں کو اجتماعی عید کی نماز اور خطبے میں لے جانا انہیں مذہبی اجتماعات کی اہمیت سے روشناس کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ عید کی تیاریوں میں بچوں کو شامل کرنا جیسے کہ گھر کی صفائی، صدقہ فطر کی ادائیگی اور مہمانوں کی خدمت انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ عمل بچوں میں ایک ذمہ دار اور مہذب فرد بننے کی بنیاد رکھتا ہے جو مستقبل میں ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ حرف آخر۔ عید الفطر خوشیوں اور شکر گزاری کا تہوار ہے۔ اگر ہم کھانے پینے میں اعتدال برتیں اور اسلامی اقدار کو اپنائیں تو یہ دن ہمارے لیے مزید مسرتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خوشیوں کو بانٹنے اور محبتوں کو فروغ دینے کا سب سے بہترین عمل عید کے اسلامی اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ عید کے دن ہمیں اپنے معاشرتی فرائض کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ضرورت مندوں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ وقت گزارنا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہی عید الفطر کی اصل روح ہے جو ہمیں ایک بہتر معاشرہ بنانے کی تحریک دیتی ہے۔ دعا کرو کہ ختم ہو دوری، کے پاس آنے سے عید ہوگی۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔ لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملیں گے۔